کیونکہ ہم صوفیوں کا پیشوا، ہم صوفیوں کا امام، مولائے کائنات، مولائے کل، ذکر اس کا ہے۔ بعدس نبی بزرگ ترین شخصیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد واحدیت کا سب سے اونچا شخص، وحدانیت اور وحدت کے بعد سب سے اونچی ہستی کا ذکر ہے۔ عشق کا بوجھ اٹھانے والا، حق کا بوجھ اٹھانے والا، جس کے بارے میں اللہ پاک تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق علی جدھر جائے حق تو بھی ادھر جا، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے کہ آج کی علی کی نیکی قیامت تک کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ جس کو نبی فرمائے کہ علی کل ایمان ہے۔ حضرت بابا فرید کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر ناراض ہو گئے، کہنے لگے گدھے یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بولے حضور جزو ایمان نہیں ہے، ایمان کا انگ نہیں ہے؟ بولے بالکل بھی نہیں۔ تو پھر اہل بیت کی محبت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ارے بے وقوف، اہل بیت کی محبت جزو ایمان نہیں ہے، ایمان کا انگ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت کل ایمان ہے، ٹوٹل ایمان ہے۔ تمہیں قیامت میں تمہارے علم اور عمل نہیں پار لگا سکیں گے، تمہیں قیامت میں ان کی محبت ہی پار لگا سکے گی، کیونکہ ان کی محبت ہی رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت، کیونکہ رسول اللہ نے بے حد بے پناہ ان سے محبت کی۔ اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ نجم کی، یعنی وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہش سے اشارہ بھی نہیں کرتا۔ نبی کو حکم تھا کہ یہ میری اہل بیت ہے، نبی یہ میری اہل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں، تم پنجتن میرے گھر والے ہو، اے نبی یہ میرے گھر والے، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ اس لیے جب آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر، تو اس کے بعد سے 6 مہینے تک جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حجرے سے نبی گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے السلام علیک یا اہل البیت، اور خود نبی نے فرمایا کہ ہم اہل بیت، اس سے پتہ چل جاتا ہے کس کے اہل بیت۔ اور پھر ایک واقعہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ جب آدم کو بنایا تو 5 ٹن عرش اعظم پر رکوع اور سجدہ کر رہے تھے، تو آدم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا۔ تو بولے یہ 5 ٹن جو تیرے کرسی کے پاس سجدہ رکوع سجدہ کر رہا ہے کون؟ فرمایا یہ میرا نور ہے۔ کہ اللہ ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں علی ہوں، یہ علی ہے، میں محسن ہوں، یہ حسین ہے، اور میں حسن ہوں اور یہ حسن ہے، یہ میرے نور سے ہیں، لیکن تیری اولاد میں پیدا ہوں گے تیری اولاد۔ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو وہی پنجتن کا نور آدم کو اپنے انگوٹھوں میں نظر آیا، تو کہا یا اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں بخش دے، تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ سلطان المشائخ نے کیا کہا ہے میں نے سنا دیا۔ یہ خرقے کی جو چلی آ رہی ہے پرمپرا، یہ قیامت تک جاری رہے گی، اور دین کے اس کام میں ان کی وجہ سے بڑی استقامت ہوئی۔ یعنی جو خرقہ مولا علی کو عطا کیا ہے نا، وہ کیسے تھا؟ خرقہ فخر کی خلعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے شب معراج میں عطا ہوئی، اس کے متحمل چاروں خلفائے کرام میں سے حضرت علی ہوئے، اور خرقہ عطا کرنے کی یہ سنت مشائخ اعظام میں قیامت تک رہے گی، اور دین کے اس کام میں ان کی وجہ سے بڑی استقامت ہوئی، اسٹیبلٹی، اور روحانیت میں آپ کا درجہ بہت بلند، اور شان بہت عالی شان، بہت عرفہ ہے، بہت اونچا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شیخان فی الوصول والبلا علی المرتضی، شیخان فی الاصول والبلا علی المرتضی۔ حضرت جنید بغدادی لکھتے ہیں کہ وصول اللہ اور بلا کو برداشت کرنے میں حضرت علی ہمارے امام ہیں۔ یعنی وصول یعنی جب بندہ اللہ سے مل جاتا اسے وصال کہتے ہیں،
تو جو وصال پراپت ہوتا ہے اسی سے آیا وصول، یعنی وصول میں یعنی طریقت میں، معرفت میں، حقیقت میں وصال اللہ اور بلا کو برداشت کرنے میں، یعنی بلائیں جو اللہ نازل فرماتا ہے اس راستے میں اس کو برداشت کرنے میں حضرت علی ہمارے امام ہیں۔ یہ جنید بغدادی فرما رہا ہے، ہم نے یہ علی سے سیکھا ہے۔ وصول اور بلا کشی، وصول اور بلا کشی میں علی ہمارے امام ہیں، یعنی بلا کو توڑنے والے ہیں، یعنی علم یعنی علم معاملات و طریقت میں آپ ہمارے شیخ اکبر ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی علی ہر صوفی کے شیخ اکبر ہیں، بڑے پیر ہیں ہر صوفی۔ اور مولانا روم نے اپنے دیوان میں بہت قصائد اور غزلیں حضرت علی کی مدحت میں لکھی ہیں، تعریف میں لکھی، ان میں سے چند یہاں پر ہیں۔ آفتاب وجود حل صفا و امام مستعین و ولی خدا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجود کریم اہل صفا یعنی اولیاء اللہ کے وجود کے لیے مثل آفتاب ہیں۔ مولا علی جو ہیں اہل صفا کے لیے یعنی اولیاء کے لیے سورج کی طرح ہیں۔ آپ مومنوں کے امام اور اللہ کے ولی ہیں۔ آپ حقیقت انسان کی جان ہیں، یعنی آدمیت کی حقیقت کی جان ہے، یعنی واحدیت کی جان ہے۔ واحدیت میں اپنے مریدوں کو سمجھا چکا، یعنی واحدیت کی جان ہے، یعنی آپ حقیقت انسان کی جان ہے۔ جب کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، جب کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا وہ اپنی جگہ مستقل رہیں گے۔ اگر گیتی سراسر بات گیرت چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرت، جب سب کچھ فنا ہو جائے گا علی اپنی جگہ ہوں گے۔ آپ اپنے علم کی وجہ سے سارے علم کے سردار ہیں، آپ اپنے علم کی وجہ سے سارے عالم کے سردار ہیں، اور اپنے فقر کی وجہ سے سارے فقراء کے آقا ہیں۔ اپنے علم کی وجہ سے سارے عالموں کے سردار ہیں، اور اپنے فقر کی وجہ سے سارے فقیروں کے آقا ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ مولانا جلال الدین۔ اے بحث کرنے والے، میرے ساتھ بحث نہ کر جب تک تجھ پر یہ روشن نہ ہو جائے کہ حضرت علی سب کے مولا ہے۔ اے بحث کرنے والے، مجھ سے بحث نہ کر جب تک تیرے یہ سمجھ میں نہیں آ جائے کہ علی سب کے مولا ہے۔ جب تک تیرا مولا علی نہیں ہوگا مجھ سے بحث نہیں کرنا۔ میں ان سے بحث کرتا ہوں جن کا مولا علی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از روئے تحقیق فرمایا ہے، ریسرچ کے ساتھ فرمایا ہے کہ حضرت علی دونوں جہانوں کے ولی ہیں۔ حضرت علی کی حقیقت کا سرور کونین نے شب قرب یعنی اللہ کے جب قریب ہوئے، شب قرب یعنی شب معراج، حضرت علی کی حقیقت کا سرور کونین نے شب قرب یعنی شب معراج میں مقام او ادنا میں مشاہدہ کیا۔ مقام قاب قوسین او ادنا، یہ وہی کہہ رہا ہے جلال الدین رومی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ مقام قاب قوسین او ادنا، او ادنا، سورہ نجم کو سمجھو۔ جس نے سورہ نجم کو سمجھ لیا وہ علی کو بھی سمجھ گیا، نبی کو بھی سمجھ گیا، اس کو پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ حضرت علی کی حقیقت کا سرور کونین یعنی شب معراج میں مقام او ادنا میں مشاہدہ کیا۔ کیا فرما رہا ہے؟ حضرت علی کی حقیقت کا، سنو غور سے، حضرت مولانا روم فرما رہے ہیں حضرت علی کی حقیقت کا۔ کس کی حقیقت کا؟ اللہ کی حقیقت کا نہیں، مگر معراج میں تو اللہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت علی کی حقیقت کا سرور کونین نے شب قرب یعنی شب معراج میں مقام او ادنا میں مشاہدہ کیا تھا۔ علی کی حقیقت کا مشاہدہ شب معراج میں رسول اللہ نے کیا تھا۔ اے جلال الدین رومی، کیا آپ کفر کر گئے یا یہی ایمان ہے؟